السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر جی سی ٹی ایف گرل کریکشن اینڈ ٹریننگ فاؤنڈیشن، میرے استاد اکرام اور میری کلاس فیلوز، جی سی ٹی ایف ہم ادارہ بہنوں، آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے جہاد کی فضیلت۔ اسلام میں جہاد کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کی دائمی اور ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، اس بات کا آپ شعور نہیں رکھتے۔ میری عزیز بہنوں، جہاد کرنے والے ایمان میں صادق ہیں، فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے والوں کا اللہ کے ہاں عظیم ترین درجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کے ہاں وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے جان و مال پیش کیے اور اگر بات چھوڑا۔ میری عزیزہ، اللہ کا ارشاد ہے اللہ کا بعض لوگوں کے بعض کے ذریعے ہٹا دینا وہ لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، دنیا میں بگاڑ پیدا ہو جائے، لیکن اللہ جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو ملت کے لیے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ ضرورت کے مطابق جہاد نہ کریں، ان کے لیے یہ گناہ گار ٹھہر جاتے ہیں۔ میری عزیزہ، قرآن مجید میں ارشاد ہے اس کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اگر دشمن فتنہ فساد پھیلائے تو فتنے کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ جنگ کا حکم ہے، تم اس سے جنگ کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے۔ میری عزیزہ، میں اللہ کے حکم پر صبر کرنے میں عظیم ترین نمونہ اللہ کی راہ میں اپنی عظیم ترین چیز یعنی اپنی جان کی قربانی دینا۔ اللہ نے شہید کو اس دنیاوی زندگی سے افضل و اعلیٰ زندگی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ مومنوں کو اس بات سے منع کیا کہ شہید کو مردہ نہ کہیں، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ایسی زندگی جس بات کا آپ شعور نہیں رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 تا 171، فرمایا تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق دیے جاتے ہیں اور وہ اس بات پر بہت خوش ہے۔ اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے، اس بارے میں بھی کہ بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے، اور نہ وہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور مومنوں کو اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ میری عزیزہ، اسی طرح حدیث نبوی ہے، سورۃ مسلم کتاب الامارہ کتاب البیان عن روح الشہداء فی جنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں قلبوں میں رہتی ہیں جو عرش مبارکہ سے لٹکی ہوئی ہیں، وہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں اور واپس اپنی قلبوں میں آ کر رہتی ہیں۔ ایک دفعہ میرے اللہ نے ان سے کہا آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو روحیں کہنے لگی ہمیں اور کیا چاہیے، ہم جنت میں ہم کیا چاہیں گی، ہم جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں۔ اور جب اللہ نے یہی سوال 3 دفعہ کیا تو جب روحوں کو معلوم ہوا کہ جواب دیے بغیر گزارا نہیں ہے تو انہوں نے کہا اے اللہ، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے تاکہ تیرے راستے میں ایک دفعہ پھر شہید کر دیے جائیں۔ میری عزیزہ، جب اللہ دیکھتے ہیں میرے شہداء کو اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تو اللہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس پرفتن دور میں جہاد کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ قیامت تک ممکن نہیں ہوگا، یہ لوگ قیامت تک کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے نبی نے وعدہ کیا تھا جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور آپ اس کے گواہ ہیں۔ دنیا میں کہیں نہ کہیں سے جہاد کی فضا سے مجاہدین معطر ہیں، شہادت کی خوشبو مجاہدین کے بدن سے پھول کھیل رہے ہیں، اس مہک سے گناہ گار بھی مستفیض ہو رہے ہیں۔ اگر غازی بن جائے تو دیکھنے والوں کے لیے جنت، اور اگر شہید ہو جائے تو سننے والوں کے مردہ کہنے کی ممانعت۔ مجاہد جہاد کی عبادت سے دنیا میں سرحدی عقاب اور آخرت میں جنت کا پرندہ۔ میری عزیزہ،
زمین پر شاہ سوار اور راتوں کو عبادت میں زمین کا کیڑا، میری عزیزہ مجاہد قوموں کا نشان بندیوں کا پرچم، دن میں سایہ اور رات میں روشنی، مجاہد کمزور لوگوں کی دعاؤں کا جواب، بے سہارا لوگوں کی مایوسی کا سہارا، اللہ کے لشکر کا رکن اور طاغوتی لوگوں کا خوف، مجاہدین دفاع میں قرآن پاک ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ زبان ذکر الہی سے تر، اور اللہ کا نبی پر درود پاک، دل میں اللہ کا ڈر اور ہاتھ میں اسلحہ، قوم متحدہ اللہ کی اطاعت اور پیغمبری کی اتباع میں ہوتا ہے۔ میری عزیز بہنوں اور ماؤں سے، میں اپنی عزیز بہنوں اور ماؤں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کے لیے، اللہ کے لیے وقف کریں۔ وہ ایسی اولاد جو آپ کو خود کو پسند ہے، ایسی اولاد نہیں جو آپ کو خود کو پسند نہیں۔ میری عزیزہ، دنیا میں اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو خود کو پسند نہیں وہ آپ دوسروں کو دیں گے تو اللہ اس کا اجر نہیں دیں گے۔ میری عزیزہ، اسی طرح ایسی اولاد اپنے اللہ کے لیے وقف کرو کہ جو آپ کو خود کو پسند ہے، ایسی اولاد جو آپ کو خود کو پسند نہیں وہ اللہ کیسے قبول فرمائیں گے؟ لہٰذا صحت مند اولاد جو دین کے لیے وقف ہو جائے، ان کا خیال زیادہ رکھا کریں، کیونکہ وہ صرف آپ کی اولاد نہیں بلکہ ملک و ملت کے محافظ مجاہد ہیں۔ میری بہنا، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، اللہ نے انہیں چنا ہوا ہے۔ میری عزیزہ، مدارس ضروری نہیں ہم مدارس میں پڑھیں، کوشش کریں دعاؤں کے ساتھ کہ ماحول ایسا بن جائے کہ مدرسے ہر گھر مدرسہ پڑھیں، کوشش کریں دعاؤں کے ساتھ کہ ماحول ایسا بن جائے کہ مدرسے ہر گھر مدرسہ، ہر ماں اور عورت ماں بننے کے ساتھ ساتھ معلمہ، اور ہر بات جو ہے مرد باپ بننے کے ساتھ ساتھ امام بن جائے۔ میری عزیزہ، میں آخر میں آپ کے سامنے ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی۔ پھولوں کے نہیں ہم شیدائی، تلواروں سے ہمیں چاہت ہے، پھولوں کے نہیں ہم شیدائی، تلواروں سے ہمیں چاہت ہے، کیونکہ یہ ہے فرمان نبی، تلواروں کے سائے جنت ہے۔ میری پیاری بہنوں، شہادت کی موت اور جہاد کی عبادت میں بہت ہی مزہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہمیں بھی شہادت کی میٹھی لذت عطا فرمائے، اور جو سنا اور سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔